السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم عربی گرامر کے تعلق سے بات کر رہے تھے، آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حروف کے اقسام کے تعلق سے بات کریں گے۔ حروف کی اقسام میں سب سے پہلے ہم معانی کے اعتبار سے جو حروف کی تقسیم کی جاتی ہے اس تعلق سے جاننے والے ہیں۔ معانی کے اعتبار سے حروف کی سب سے پہلی قسم جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے حروف ایجاب۔ حروف ایجاب وہ حروف ہیں جو جی یا ہاں کا معنی دینے کے لیے آتے ہیں، اور یہ حرف ہیں نعم، بلا، جیری، ای، اجل وغیرہ۔ دوستو، معانی کے اعتبار سے حروف کی دوسری قسم ہے حروف نفی۔ حروف نفی وہ حروف ہیں جو کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہوا یہ بتلانے کے لیے آتے ہیں، اور یہ حروف ہیں ما، لا، لن، لم، لما، ان، لاتا وغیرہ۔ حروف کے معانی کے اعتبار سے تیسری قسم ہے حرف ردع۔ حرف رد وہ حرف ہے جو سختی سے انکار کے لیے آتا ہے، اور یہ ایک ہی حرف ہے، یہ ہے کلا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کلا سوف تعلمون۔ معانی کے اعتبار سے حروف کی چوتھی قسم ہے حرف امر۔ حرف امر وہ حرف ہے جو کسی کو حکم دینے کے لیے لایا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک ہی حرف ہے، یہ ہے لام امر، جیسے لیفعل، لیذهب وغیرہ۔ دوستو، معانی کے اعتبار سے حروف کی پانچویں قسم ہے حرف نہیں۔ حرف نہیں وہ حرف ہے جو کسی کام سے منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ایک حرف ہے، یہ ہے لا۔ آپ نے اسے یاد رکھنا ہے، یہ کسی کام سے روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے آتا ہے۔ دوستو، معانی کے اعتبار سے حروف کی چھٹی قسم ہے حروف استفہام۔ حروف استفہام وہ حروف ہیں جو سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ دو حرف ہیں حمزۃ الاستفہام اور حل۔ دوستو، معانی کے اعتبار سے حروف کی ساتویں قسم ہے حروف ندا۔ حروف ندا وہ حروف ہیں جو آواز دینے کے لیے، پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ کون سے حرف ہیں؟ یہ ہیں یا، ایا، حیا، ای، حمزہ مفتوحہ۔ یہ پانچ حروف ہیں جنہیں حروف ندا کہا جاتا ہے۔ حروف کی معانی کے اعتبار سے دوستو آٹھویں قسم ہے حروف تنبیہ۔ حروف تنبیہ وہ حروف ہیں جو مخاطب کو تنبیہ کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ تین حرف ہیں اما، الا، ہا۔ یہ تین حروف آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ حروف تنبیہ ہے۔ معانی کے اعتبار سے دوستو حروف کی نویں قسم ہے حروف شرط۔ حروف شرط وہ حروف ہیں جو اگر کا معنی دینے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، یہ بھی تین حرف ہیں، پہلا ان، نمبر دو پہ لو، نمبر تین پہ اذا۔ ان تینوں حروف کو حروف شرط کہا جاتا ہے۔ دوستو، معانی کے اعتبار سے حروف کی 10ویں قسم ہے حروف تعلیل و سبب۔ حروف تعلیل و سبب وہ حروف ہیں جو علت بیان کرنے کے لیے، یعنی سبب کا معنی دینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تین حروف ہیں، نمبر ایک لام تعلیلیہ، نمبر دو با سببیہ، نمبر تین کی تعلیلیہ۔ دوستو، معانی کے اعتبار سے حروف کی 11ویں قسم ہے حروف تاکید۔ حروف تاکید وہ حروف ہیں جو کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، زور ڈالنے کے لیے، پختگی بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ کون سے حروف ہیں؟ یہ ہیں ان، ان، قد، لام تاکید، نون تاکید۔ دوستو، معانی کے اعتبار سے حروف کی 12ویں قسم ہے حروف تشبیہ۔ حروف تشبیہ وہ حروف ہیں جو تشبیہ دینے کے لیے آتے ہیں کہ فلاں فلاں کی طرح ہے۔ ان حروف کو حروف تشبیہ کہا جاتا ہے، اور یہ دو حرف ہیں کأن، کافی تشبیہ۔ دوستو، معانی کے اعتبار سے حروف کی 13ویں قسم ہے حروف قسم۔ وہ حروف جن کے ذریعے سے قسم کھائی جاتی ہے۔ یہ تین حرف ہیں، نمبر ایک واو، نمبر دو با، نمبر تین تا۔ ان تینوں حروف کو قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، معانی کے اعتبار سے حروف کی 14ویں قسم ہے حروف استثناء۔ حروف استثناء وہ حروف ہیں جو استثناء کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ہیں الا، خلا، عدا، حاشا وغیرہ۔ ان کو استثناء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، معانی کے اعتبار سے حروف کی 15ویں قسم ہے حروف عرض و تخفیف۔ حروف عرض و تخفیف وہ حروف ہیں جو کسی کے سامنے پیشکش کرنے کے لیے آتے ہیں، یا کسی کو ابھارنے کے لیے، یعنی کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے، آپ نے کیوں ایسا نہیں کیا، کسی کو ابھارنے کے لیے ان حروف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ کون سے حروف ہیں؟ یہ ہیں الا، اما، لو، ہلا، لوما، لولا۔ ان حروف کو حروف عرض و تخفیف کہا جاتا ہے۔ دوستو، حروف کی معانی کے اعتبار سے 16ویں قسم ہے حروف زمان و مکان۔ حروف زمان و مکان وہ حروف ہیں جو زمان اور مکان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مثلا
یہ چیز یہاں سے شروع ہوئی ہے یہاں ختم ہوئی ہے، یہ چیز فلاں چیز کے اوپر ہے، یہ چیز فلاں چیز کے اندر ہے، یہ چیز بتلانے کے لیے یہ حروف لائے جاتے ہیں، جیسے من، الا، فی، عن، حتی، مز، منذ۔ یہ حروف زمان و مکان ہیں، یہ اشارہ کرنے کے لیے آتے ہیں زمان اور مکان کی طرف۔ دوستوں معانی کے اعتبار سے حروف کی اگلی قسم ہے حروف تفسیر۔ حروف تفسیر وہ حروف ہیں جو تفسیر کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ دو حرف ہیں، ایک ہے ای، ایک ہے ان، یہ دونوں حروف تفسیر ہیں۔ دوستوں معانی کے اعتبار سے حروف کی اگلی قسم ہے حروف استقبال۔ حروف استقبال وہ حروف ہیں جو فعل میں مستقبل کا معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ کون سے حروف ہیں؟ یہ دو حرف ہیں، سین اور صوفہ، یہ فعل میں مستقبل کا معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ دوستوں معانی کے اعتبار سے حروف کی 19ویں قسم ہے حروف جمع۔ حروف جمع وہ حروف ہیں جو دو یا دو سے زائد چیزوں کو جمع کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تین حرف ہیں، واو، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، نمبر 2 پہ فا، فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً بعد، ثم کا مطلب ہوتا ہے کچھ دیر بعد۔ یہ تینوں حروفوں کو حروف جمع کہا جاتا ہے۔ دوستوں معانی کے اعتبار سے حروف کی 20ویں قسم ہے حروف توقع۔ حروف توقع وہ حروف ہیں جو توقع ظاہر کرنے کے لیے آتے ہیں کہ اس طرح سے ہوگا، ان کو حروف توقع کہا جاتا ہے، بلکہ یہ ایک ہی حرف ہے، حرف قد، آپ نے اسے یاد رکھنا ہے۔ دوستو معانی کے اعتبار سے حروف کی 21ویں قسم ہے حروف شک و تشکیک۔ حروف شک و تشکیک وہ حروف ہیں جو شک بیان کرنے کے لیے آتے ہیں یا شک میں ڈالنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ بھی ایک ہی حرف ہے اور یہ حرف ہے او۔ دوستو معانی کے اعتبار سے حروف کی 22ویں قسم ہے حرف استدراک۔ حرف استدراک وہ حرف ہے جو غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اور یہ ایک حرف ہے اور یہ حرف ہے لیکن، اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ حرف استدراک۔ دوستو معانی کے اعتبار سے حروف کی 23ویں قسم ہے حروف اضراب۔ حروف اضراب وہ حروف ہیں جو یہ بیان کرنے کے لیے، یہ بتلانے کے لیے آتے ہیں کہ فلاں نے نہیں بلکہ فلاں نے ایسا کیا۔ یہ دو حرف ہیں، نمبر 1 بل، نمبر 2 لیکن۔ دوستو حروف کی معانی کے اعتبار سے 24ویں قسم ہے حروف تمنی۔ حروف تمنی وہ حروف ہیں جو تمنی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ دو حرف ہیں، پہلا حرف ہے لیتا، دوسرا حرف ہے لو، یہ دونوں حرف تمنی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو معانی کے اعتبار سے حروف کی 25ویں قسم ہے حروف رجا۔ حروف رجا وہ حروف ہیں جو امید کے اظہار کے لیے آتے ہیں۔ دوستو یہ ایک حرف ہے، یہ ہے لعل۔ دوستو معانی کے اعتبار سے حروف کی 26ویں قسم ہے حروف تفصیل۔ وہ حروف جو تفصیل بیان کرنے کے لیے آتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، ایسے حروف کو حروف تفصیل کہا جاتا ہے، اور یہ ایک حرف ہے اور یہ ہے اما۔ دوستو معانی کے اعتبار سے حروف کی آخری قسم یعنی کہ 27ویں قسم ہے حروف تقلیل۔ حروف تقلیل وہ حرف ہے جو یہ معنی دیتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ معنی دینے کے لیے ایک حرف آتا ہے اور وہ ہے قد۔ دوستو یہ حروف کی معانی کے اعتبار سے 27 اقسام میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر آپ عربی زبان کی ڈیپتھ میں جانا چاہتے ہیں، آپ قرآن مجید کی صحیح طریقے سے تفسیر کرنا چاہتے ہیں، دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو انہیں زبانی صحیح طریقے سے رٹ لیجئے، یاد کر لیجئے، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی۔ دوستو میں نے ان کی مثالیں نہیں دی، صرف مختصر آپ کے سامنے بیان کیے، انشاءاللہ مثالیں ان کی پھر کبھی کسی موقع پہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، خود بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اور لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔